دنیا بھی بہت عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے قدم قدم پہ لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ چلنا، مگر مسلسل چلتے رہنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ایسی ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ زندگی کا یہی چکر ہے۔ آدمی پھل چھوڑ کر پکوڑے سموسے کھاتا ہے، پھر بیمار پڑ کر ہسپتال جاتا ہے۔ ہسپتال کے بستر پر وہ رشتہ داروں کے لائے ہوئے سیب، مالٹے اور انگور کھاتا ہے، اور وہ رشتہ دار خود ہسپتال کے باہر بیٹھ کر سموسے پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، دل کو خوف خدا سے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہونے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ مت بھولیے کہ جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جنہوں نے گناہ کے بعد توبہ کر لی تھی۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو ہرگز نہ بتاؤ، ورنہ لوگ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا مذاق بنائیں گے۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو ان کا کہا مت مانو، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت آدمی دیکھے گا کہ اس کا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے۔ وہ پوچھے گا، اے پروردگار، یہ کیسے ہوا؟ اللہ فرمائے گا، تیری اولاد کے تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً صدقہ اپنے مالک سے، یعنی صدقہ کرنے والے سے، قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے، اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔